الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا بخشش امت کے ساما مرحبا تیری آمد سے ہر ایک سو نور ہے تیری آمد سے ہر ایک سو نور ہے تیرے دم سے بندگی مسرور ہے اب گناہوں سے مسلمان دور ہے اب گناہوں سے مسلمان دور ہے ہو گیا ہے قید شیطان مرحبا ہر گھڑی بس نیکیوں سے کام ہے ہر گھڑی بس نیکیوں سے کام ہے روح پرور تیری صبح و شام ہے تو خدا کا بے بہا نام ہے تجھ پہ جاؤں دل ہے قرباں مرحبا بیج
دریا کے سفینہ مل گیا، بیچ دریا کے سفینہ مل گیا، خلد میں جانے کا زینہ مل گیا، بخششوں والا مہینہ مل گیا، کس قدر تیرا ہے احسان مرحبا، مسجدوں میں آ گئی تابش بہار، مسجدوں میں آ گئی تابش بہار، یہ حسی موسم ہے کتنا خوشگوار، ہے نمازی اب قطار اندر قطار، ہو گیا پھر تازہ ایمان مرحبا، مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا، مرحبا اے راہ رمضان مرحبا، پرکیف صبح و شام ہے ماہ صیام میں، پرکیف صبح و شام ہے ماہ صیام میں، رحمت خدا کی عام ہے ماہ صیام میں، ایمان والو ہم نے کیے روزے تم پہ فرض، ایمان والو ہم نے کیے روزے تم پہ فرض، اللہ کا پیام ہے ماہ صیام میں، انسان اس لیے ہے عبادات میں مگن، انسان اس لیے ہے عبادات میں مگن، ابلیس زیر دام ہے ماہ صیام میں، اول صفوں کا پانا مساجد میں ہے محال، اول صفوں کا پانا مساجد میں ہے محال، ایک ایسا اجتحام ہے ماہ صیام میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صل وسلم دائما ابدا، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنی عظیم کتاب نازل فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ قرآن کریم جو ہے شفا ہے، فرمایا وشفاء لما فی الصدور، تو اسی مقدس مہینے میں یہ برکتوں والی کتاب اس کا نزول بھی ہوا۔ فرمایا اہل علم نے کہ اسی مقدس مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اسی مقدس مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور اسی مقدس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔
گویا کہ یہ مہینہ اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ جس طرح اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسے ہوتا ہے جیسے موسلا دھار خوشگوار بارش جب برستی ہے تو ہر چیز دھل کر صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی 2-3 دن پہلے بارش ہوئی، آپ ادھر ادھر نگاہ دوڑائیے تو ہر چیز صاف ستھری، یہ درخت، یہ سبزہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ دھویا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی مغفرتوں، اللہ کی عنایتوں کا ایسے ہی موسلا دھار بارش کی طرح نزول ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے دھل کر پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ جس طرح بارش برس رہی ہو اور برتن کو الٹا رکھا جائے، چاہے 1 مہینہ بھی بارش برسے تو اس برتن کے اندر کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ تو ایسے ہی اس مقدس مہینے کے اندر اگر ہم گناہوں سے، گندگیوں سے اور اسی طرح دیگر بدعمالیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر فرمایا رحمت کریمانہ برسنے کے باوجود بھی ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم سب کو متوجہ کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم پر 1 مہینہ ایسا آ گیا ہے جو سراسر رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یعنی تمہاری نیکیوں میں دلچسپی، نیکیوں میں سبقت، نیکیوں کی طرف رغبت کو دیکھ کر اللہ فخر فرماتے ہیں، فرشتوں پر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح میری طرف توجہ کر رہا ہے، کس طرح میری محبت میں، میرے قرب میں صبح و شام عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے آخر میں فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو ان رحمتوں والے مہینے سے میں بھی محروم رہے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو اس مہینے کے اندر کہ جہاں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، ہر خاص و عام اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس عظیم مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ محروم ہے، بد نصیب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور مغفرتوں، عنایتوں کو حاصل کرنے کے اور اسباب میں سے دو اہم ذریعے ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسری رات کی تراویح۔ روزہ جو ہے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، البتہ جو بچہ سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ روزے رکھوائے جائیں۔ جیسے نماز کے متعلق فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دیں، اور جب 10 سال کا ہو تو اسے ڈانٹیں،
تھوڑی سختی کریں تاکہ وہ نماز کی طرف توجہ کرے، نماز پڑھنے کا عادی بن جائے۔ تو فرمایا ایسے ہی روزے کے متعلق بھی حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو کچھ نہ کچھ اسے ترغیب دے کہ کچھ 1-2 روزے رکھ لے، اگر پورے نہیں رکھ سکتا آدھا دن روزہ رکھ لے تاکہ اس کی توجہ اور رغبت روزے کی طرف شوق پیدا ہو۔ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر تھوڑی سی سختی کرے کہ کم از کم جو ہے 10-15 روزے یا 5-7 روزے تو رکھ لے تاکہ یہ بچپن ہی سے فرائض کی ادائیگی کا شوق پیدا ہو۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے اندر دن میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں عنایتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا بندگی ہے۔ یعنی کہ ایک روزے دار اگر آرام کر رہا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ فضول یعنی بیکار باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھتا ہے تو فرمایا اس کا یہ خاموش رہنا گویا کہ تسبیح پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر فرض کو جو ہے نفل فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں اور فرائض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر باقی عبادات 700 گنا یعنی کہ اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یعنی باقی اعمال کا ثواب تو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ چونکہ اس میرے بندے نے میری رضا کے لیے اپنی جو ہے خواہشات کو چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، سب کچھ میری محبت میں چھوڑا، تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ جس طرح کسی کو کسی وزیر یا شاہی بادشاہ کے ذریعے کوئی انعام گولڈ میڈل دیا جاتا ہے تو فرمایا یہ بھی بندے کے لیے اعزاز کہ روزہ خصوصی طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جنت کے 8 دروازے، ان میں ایک دروازہ جو ہے وہ خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، دن کو اللہ کی عبادت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی عنایتوں کو اپنی طرف توجہ دلانے اور عبادات رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ اور رات کو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں اگر بندہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو رات کے اعمال میں سے ایک اہم عمل نماز تراویح ہے۔ اسی لیے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی 8 رکعت نہیں ہے، 20 رکعت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے غفلت میں، نادانی میں 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں، یہ اپنے آپ کو گھاٹے میں نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ 20 رکعت نماز تراویح ہے، 8 رکعت نماز تراویح، بہرحال اس کی 8 رکعتیں تو ہو جائیں گی، لیکن باقی جو 12 رکعت اس نے چھوڑ دی تو یہ اس کے لیے محرومی ہے کہ پوری 20 رکعت پڑھے تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ کو کسی بڑی جگہ پر جو ہے یہ آفر ہوتی ہے کہ وہاں ایک بڑا پلاٹ مل رہا ہے اور وہاں جو ہے اس پلاٹ کی رقم کا پتہ نہیں ہے کتنی ہے۔ آپ وہاں جب پہنچتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں 8 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 20 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ ہے، تو آپ جو ہے اگر 20 لاکھ لے کر وہاں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں مشکلات نہیں ہوتی، اور
باقی جو ہے آسانی سے آپ وہ اہم پلاٹ خرید لیں گے۔ اور اگر جو ہے آپ 8 لاکھ روپیہ لے کر گئے اور وہاں پتہ چلا کہ وہ تو 20 لاکھ ہے، تو پھر آپ وہاں کچھ نہیں خرید سکیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر 8 لاکھ کا آپ کو مل گیا تو باقی جو بچے گا وہ بھی آپ ہی کے جیب میں آپ ہی کو ملے گا اگر آپ 20 لاکھ لے کر گئے۔ تو بس یوں ہی سمجھے کہ اگر آپ نے 8 رکعت تراویح پڑھ لی اور باقی 12 رکعت ضائع کر لی، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ یہاں تو 20 رکعت میں نے کہا تھا، وہاں محرومی ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے آپ نے 20 رکعت لے کر گئے اور وہاں آپ سے 8 کا مطالبہ تھا، تو فرمایا باقی جو 12 رکعت بچیں گی تو اس میں آپ ہی کو فائدہ اور آپ ہی کے جیب میں آئیں گے۔ تو اس لیے 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، نادانی میں نہ پڑھیے اور پوری 20 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال دن کو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ روزہ ہے اور رات کو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ نماز تراویح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر دن کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تم پر جو ہے رات کی تراویح سنت کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دن کا روزہ فرض ہے اور رات کی تراویح سنت مؤکدہ یعنی لازم ہے، بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے دن کا روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے 20 رکعت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جس طرح پیدائشی بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ اس کے سارے صغائر کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک جو ہے اہم ذریعہ ہے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، نماز تراویح۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر جو ہے قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا جو نماز میں نہیں خارج نماز میں تلاوت کر رہا ہے تو ایک روایت میں ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور ایک روایت میں ہے ہر حرف کے بدلے 30 نیکیاں اس کو ملتی ہے۔ اور فرمایا جو خارج نماز میں بھی نہیں پڑھ رہا اور نماز میں بھی بلکہ محبت اور عقیدت سے قرآن کریم کو سن رہا ہے تو فرمایا وہ بھی محروم نہیں ہے، اس کو بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ اور یہ فضیلت رمضان کے علاوہ کی ہے۔ تو رمضان میں ہر نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو گویا رمضان میں اگر کوئی بندہ ایک لفظ سنتا ہے تو اس کو 1 لفظ کے بدلے 700 نیکیاں، اور اسی طرح اگر پڑھتا ہے تو پھر اگر آپ ضرب دیں 100 کو 700 تو کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ رمضان میں تراویح کے اندر قرآن کریم سنتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو کس طرح اپنی طرف کثرت سے متوجہ کر رہا ہے کہ ہر حرف کے بدلے 700 سے زیادہ اسے نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بہرحال یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور حقیقت جاننے والے ہی اس کی قدر کو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے ہی رمضان کے آنے سے پہلے ہی رجب میں اس شوق کا اظہار کرتے اور یہ دعا کرتے اللہ کے نبی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی یہ شوق یہ اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی وہ ببرکت گھڑیاں نصیب فرما، وہ عظیم جو ہے ساعات ہمیں نصیب فرما کہ ان ساعات
طاعت کے اندر میں تیری بندگی کر کے تیرا قرب حاصل کروں، چونکہ اللہ کے نبی حقیقت جاننے والے، اور اسی طرح فرمایا جو لوگ عبادت کی حقیقت کو جانتے ہیں ان کے دل کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ میری زندگی زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں گزرے۔ تو اس دعا سے، اس نبی کی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اضافے کی دعا کرے اس نیت سے کہ مجھے جتنی زیادہ زندگی ملے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں، فرمایا یہ مستحب ہے، یہ مانگے کہ اللہ مجھے اپنی زندگی کے اندر اتنے لمحات عطا کر کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے تیرا زیادہ قرب حاصل کروں۔ اور اس دعا سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہو اس سے مر جائیں تو اچھا ہے، حالات خراب ہیں، تنگ ہو گئے، اس سے موت ہی اچھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دعا کرتے ہو اس سے مر گئے تو اچھے ہیں، دنیا زندگی تنگ ہو گئی، فرمایا مر کر تمہیں کیا سکون ملے گا؟ کیا تم نے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کی ہے؟ قبر میں تمہارے لیے آرام ہوگا؟ اگلی زندگی میں تم نے کوئی تیاری کی ہے کہ تم موت کی دعا مانگتے ہو؟ فرمایا اسی لیے کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں جو ہے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ یعنی جب بندہ اگر تنگ ہی ہو گیا ہے تو پھر بھی اس طرح دعا مانگے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے ہی دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں اور رمضان کی ساعتیں تک ہمیں، رمضان کی مقدس گھڑیوں تک ہمیں پہنچا دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں مانگتے اور اپنی دعاؤں میں عاجزی کا جو ہے اظہار کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ختم رمضان تک حضور جو ہے بستر کے قریب نہ آتے۔ میرے دوستوں، نبیوں کے سردار اور بخشے ہوئے نبی، اتنے عظیم نبی، وہ اتنی زیادہ عبادت میں مصروف، تو ہمیں تو اس سے جو ہے ہمیں تو بدرجہ اولا زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ مہینہ گویا کہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کو حاصل کرنے کا سیزن ہے، اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کو جو ہے حاصل کرنے کا یہ موسم ہے۔ جس طرح ایک سیزن جو ہے دنیاوی مال و متاع کمانے کا ہوتا ہے، تو جب بندہ دنیا کے اندر کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے، اس سیزن کے اندر وہ غفلت برتتا ہے تو وہ سیزن سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تاجر سیزن میں خوب ڈٹ کر جو ہے کماتے ہیں، یہاں تک کہ نہ انہیں نیند کی پرواہ نہ کھانے کی پرواہ، پھر پورا سال جو ہے اس سے ڈٹ کر جو ہے جو کمایا ہے سکون آرام حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف جو ہے یہ رحمتوں، یہ عنایتوں، مغفرتوں کا سیزن ہے، اس میں ڈٹ کر اللہ کی عبادت کیجیے، خوب دل جمی سے اللہ کی مغفرتوں کو اپنی طرف متوجہ کیجیے، پھر ڈٹ کر جو ہے جنت کی لذتیں، جنت کے لطف اندوز، جنت کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کریں۔ وہ اسی صورت میں جب ہم اس سیزن کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کو متوجہ کر سکیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کیجیے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ مہینہ رحمتوں کا گزر جائے اور ہم اسی طرح غفلتوں میں، اور کیا خبر پھر
پھر آئندہ ہمیں وہ مہینہ ملے یا نہ ملے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کتنے احباب، کتنے رشتہ دار گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح میں بھی ہوں گے، اور اسی طرح افطاری میں بھی، شہری میں بھی، آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جو ہے چھوڑ کر ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ آج ہماری جو ہے افطاری کی نشستوں کے اندر، شہری کی نشستوں کے اندر کتنی نشستیں خالی ہیں، یعنی کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، اور اسی طرح کسی کا دوست چلا گیا، اور آج افطاری میں جب دسترخوان لگتا ہے تو وہ نشست ان کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ گزشتہ رمضان میں تو وہ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ تو کیا خبر جو ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری ہو، آئندہ نہ ملے، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ بار بار جو ہے زندگی میں یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرما۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ان لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے ان کے اندر کوشش کیجئے تاکہ ہم جو ہے صحیح معنوں میں ان رمضان کی برکات سے فائدہ حاصل کریں۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مہینہ میرا ہے، اور یہ مہینہ میرا ہے، اس میں یہ سبق دیا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دہنوں میں پھنس کر تجارت، کھیتی باڑی، ایک دوسرے سے مال دولت میں آگے بڑھنے کے شوق میں دنیا کے دہنوں میں پھنس کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ مہینہ سے عطا فرماتے ہیں کہ انسان 11 مہینے تو مجھ سے دور ہو گیا، اب یہ مہینہ ہے میرا قرب حاصل کرنے کا، آج ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے سامنے جو ہے اپنی غفلتوں اور لاپرواہیوں پہ ندامت کے آنسو بہا، وہ جو 11 مہینے دوری ہو گئی تھی، اب میں تجھے قرب عطا کرنا چاہتا ہوں، اس مہینے میں میرے قریب آ جا۔ تو گویا کہ یہ 11 مہینے کے اندر جو دوری ہو گئی دنیا کے اندر پھنس کر، یہ ایک مہینہ اللہ نے عطا کیا، اس میں 11 مہینے کی وہ جو دوریاں ہیں وہ قربتوں میں انسان بدل سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ذکر و اذکار، دعاؤں میں، تلاوت میں، نوافل میں، تہجد میں روئے کہ اللہ میں تو دنیا میں پھنس کر، دنیا کے دہنوں میں پھنس کر نمازوں سے بھی غافل ہو بیٹھا، قرآن سے بھی غافل ہو بیٹھا، تلاوت سے بھی غافل ہو بیٹھا، اور صدقہ خیرات سے بھی غافل ہو بیٹھا۔ اے اللہ، دنیا کے دہنوں نے، دنیا کی نوستوں نے میرے اوپر ایسا غفلتوں کا غلبہ ڈال دیا کہ میں جو ہے دین کے بجائے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا رہا۔ آج یہ تیرے قرب کا مہینہ ہے، اے مولا کائنات، میں تنہائی میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے وہ جو دوریاں ہو گئی تھی اب ان دوریوں کو قربتوں میں بدل دے۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ رب کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، عبادت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ آدمی کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور دنیا کے کاموں، تجارت اور دیگر معاملات اگرچہ وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق بھی کرے تو تب بھی دنیا کے کاموں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی کی روحانیت کو، اللہ کے قرب کو جو ہے اللہ کے قرب کو دوری میں تبدیل کر دیتی ہے اور روحانیت کو مٹا دیتی ہے، اگرچہ وہ صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے بھی دنیا کے کام کرے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ معصیت کی طرف آدمی کو آمادہ کرتی ہے۔ اور عبادت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ عبادت روحانی طور پر اللہ کے قریب کرے گی اور معصیت سے دور کرے گی۔ تو جب آپ رمضان کے اندر خوب دل جمی کے ساتھ عبادت کریں گے تو پورے 11 مہینے مادی جو ہے روحانی
ذاتی طور پر آپ کو وہ لطف و سرور اور ایمان کی روحانیت ضرور آپ کو نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ یہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، مشہور حدیث ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے خطبہ دے کر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے ایک عجیب عمل دیکھا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا، ایسے کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین میرے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے شخص، بد نصیب ہے، محروم ہے وہ شخص، اور ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی پڑا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو فرمایا جبریل نے ہلاک ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، محروم ہے، بد نصیب ہے، ہلاک ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور بڑھاپے میں پہنچ جائے، وہ اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب یہاں ہر ذی شعور شخص جو ہے غور کرے کہ ایک طرف نبیوں کے سردار اور دوسری طرف جو ہے فرشتوں کے سردار، اس بد دعا کے اندر کتنی طاقت ہوگی، اور اس بد دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بد دعا ضرور جو ہے اس شخص کے لیے ہے جو ان چیزوں کے اندر جو ہے اندر لاپرواہی کرتا ہے۔ تو گویا اس مہینے میں بھی اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی نہیں بن رہے، اس مہینے میں بھی تلاوت کی طرف نہیں آ رہے، استغفار کی طرف نہیں آ رہے اور اعمال صالحہ کی طرف نہیں آ رہے، تو گویا حضور نے ہمارے لیے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل نے کہا آمین، تو وہ شخص ضرور برباد ہے، ہلاک ہے، بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو حضور کی بد دعاؤں سے محفوظ رکھے۔ ایک عام جو ہے نیک بندہ اگر کسی کو بد دعا کرے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بد دعا کی ہے، فلاں کی بد دعا سے میں ڈرتا ہوں، اور نبیوں کے سردار بد دعا کرے تو ہم نہیں اس سے ڈر رہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ہمارے ایسے مقامی نوجوان ٹھیک ٹھاک صحت مند رمضان میں بھی ہم انہیں مسجد میں نہیں دیکھ رہے، اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی وہ مسجد کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اس پہ افسوس ہے، دکھ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بد دعا دی کہ وہ برباد ہو۔ کم از کم باقی اگر ایام میں ہمیں وقت نہیں ملتا تو رمضان میں تو اپنی مسجد میں آئیں، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کی مسجد کو آباد کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نہ آئیں تو مسجد ویران نہیں ہوگی، اللہ کا دین ڈوبے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے مسجد کی آبادی کے لیے باہر کے لوگوں کو یہاں لایا اور ان سے مسجد آباد ہے، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اپنے ذکر و اذکار، مسافر ہیں باہر سے آئے ہوئے، لیکن مسجد اللہ نے اپنا گھر یہ ذریعہ بنایا، ان سے آباد کر دیا۔ اور ہم محروم ہو، ہم نہ نماز میں آئے نہ تراویح میں آئے، گھروں میں لیٹے رہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کرانا چاہے تو چیونٹیوں سے بھی، کبوتروں سے بھی، مکڑیوں سے بھی، ابابیل سے بھی اپنے دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ اگر ہم محروم ہو گئے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ لہٰذا میں ان سب نوجوانوں سے جو تراویح میں سستی کرتے ہیں، خصوصی طور پر مقامی نوجوان، وہ ان میں سے اکثروں کو اب رمضان میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے، گھروں میں ٹھیک ٹھاک تندرست ہے اور نماز نہیں پڑھتے، تو کوشش کرے
अपने आप को बदबख्त न बनाए, बदनसीब न बनाए, अपनी मस्जिद को आबाद करे और अपनी नमाज तरावी का ख्याल करे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने और बाकी पूरी ज़िंदगी में सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान की बरकतों को हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुन्नत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर।